میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ زید ان کے جو ابا ہیں اسامہ کے، ان کو اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کی طرح پال کر بڑا کیا تھا۔ یہ ان کے بیٹے ہیں۔ ان کو صحابہ کہتے تھے یہ تو حب رسول اللہ، اللہ کے نبی کے چہیتے، حب محبت۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ پوچھا، لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان۔ اے اللہ کے نبی یا رسول اللہ، میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ رمضان کو چھوڑیے، رمضان تو پورے مہینے کے روزے رکھنا ہے، رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے ہیں آپ جتنے کہ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ پوچھا، کیا بات ہے، کیوں آپ اتنے زیادہ اس مہینے میں بھی روزے رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی عام طور پہ ہر مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ روزے رکھتے تھے، ہر ہفتے 2 دن روزہ رکھتے تھے، پیر اور جمعرات۔ کسی مہینے میں اگر 4 ہی ہفتے آپ مان لیں، 4 ویکس، تو 2 کے حساب سے 8 روزے تو ویسے ہی ہو گئے۔ اور پھر ایام بیض کے نام سے جب چاند پورا ہو جائے، یعنی چاند دیکھنے کے بعد 13ویں رات اور اس اگلی جو صبح ہے، 13، 14، 15 ایام 20 ہر مہینے کے سینٹر کے 3 دن، 13، 14، 15 چاند کے حساب سے، یہ بھی آپ روزہ رکھتے تھے۔ 8 اور 3 11 روزے، 10-11 روزے ویسے ہی آپ رکھتے تھے ہر مہینے کے اندر۔ لیکن شعبان کے بارے میں یہاں آپ نے دیکھا، خود اسامہ ابن زید دیکھ کر اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں بار بار آپ جو ہے شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ کسی حدیث میں یہ بھی آپ کو مل جائے گا کہ پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے شعبان۔ تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں آپ اتنے روزے اس مہینے میں رکھتے ہیں، دوسرے مہینے میں نہیں رکھتے؟ جواب میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب و رمضان۔ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب کے مہینے اور رمضان ان 2 مہینوں کے بیچ میں ہے، اور رمضان تو ویسے بھی فضیلت والا مہینہ ہم سب جانتے ہیں، دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے، اس میں روزے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن رجب کا بھی جو مہینہ ہے وہ اشہر حرم میں داخل ہے۔ 12 مہینوں میں اللہ نے 4 حرمت والے مہینے بنائے ہیں، اس میں سے ایک رجب بھی ہے، اور پھر 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ذی الحجہ جس میں بقرعید کا مہینہ ہم کہتے ہیں، اس سے پہلے کا مہینہ اور اس کے بعد کا مہینہ۔ پرانے زمانے سے عرب کے لوگ ان 4 مہینوں کا بڑا ریسپیکٹ کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں کے اندر وہ لوگ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، کسی سے کچھ بات ہے، جھگڑا بھی ہے تو یہ 4 مہینے نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ ہمارے یہاں بھی لوگ قانون بنا لیتے ہیں نا، کوئی مرتا ہے کچھ دنوں تک گوشت نہیں کھاتے، ایک چیز بنا لیتے ہیں بلا اصل، کچھ نہیں ہے اس کی، کوئی قانون اسلام میں نہیں ہے، سب ہمارے بنائے ہوئی چیزیں، اسلام سے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ عرب میں یہ بات تھی اللہ کے نبی سے پہلے سے ہی کہ ان 4 مہینوں کا وہ لوگ بڑا احترام کرتے تھے۔ رمضان کا احترام تو بعد میں آیا نا، جب روزے فرض ہوئے، اللہ نے رمضان کی خصوصیت ہم اس امت کو دی ہے۔
پہلے ہی سے جن 4 مہینوں کا وہ لوگ احترام کرتے تھے، ریسپیکٹ کرتے تھے، اس میں ایک مہینہ رجب کا ہے۔ تو اب چونکہ رجب اشہر حرم میں ہے، احترام والے مہینوں میں ہے، اور رمضان وہ بھی فضیلت والا مہینہ ہے، ان دونوں کے بیچ میں شعبان کے مہینے میں لوگ غفلت برتتے ہیں۔ عام طور پر ہوتا ہے، جیسے رمضان ہم کتنا اچھا گزارتے ہیں، عید ہوتے ہی بہت غافل ہو جاتے ہیں۔ عید کے دوسرے دن آپ دیکھیں گے لوگ مسجد آنا، جو کل تک پوری مسجد بھری ہوئی ہے اس دن مسجد خالی ہو جاتی۔ کیوں؟ اب رمضان کی جو فضیلت والا مہینہ اس کے ختم ہونے کے بعد ویسے ہی لوگ ریسٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہو کسی بھی مہینے میں انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، ہر مہینے کے اندر اسے ایکٹیو رہنا ہے، اور جو ذمہ داری ہے، جو اللہ کے احکام ہے، اسے ہمیشہ پورا کرنا ہے۔ کسی ایک دن پورا کرنے کی بات نہیں ہے، ہر دن 5 وقت کی نماز فرض ہے، رمضان میں روزے فرض ہیں، پابندی کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جواب میں یہ فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، رمضان اور رجب کے بیچ میں ہونے کی وجہ سے اب یہ دونوں مہینے عربوں کے نزدیک بڑے فضیلت والے تھے، بیچ کے مہینے کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے تھے، اسے ایسے ہی کیئرلیس۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ، یہ جو شعبان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں بندے کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ جب بھی میری رپورٹنگ ہو اللہ کے سامنے، میں اس وقت روزے سے رہوں، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو ڈیلی روزانہ بھی اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، ہفتے میں 2 مرتبہ پیش ہوتے ہیں، اور پھر سال بھر کے اعمال کا ریکارڈ بھی 1 مرتبہ پیش ہوتا ہے، سال میں 1 مرتبہ۔ اور عام طور پہ لوگ جو ہے، اور کچھ آپ کو احادیث میں بھی یہ بات ملے گی، کمزور احادیث کے اندر عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ جو شب برات آ رہی ہے نا، سبانی پرسوں 15ویں رات جو شعبان کے مہینے کی ہے، اس رات کے اندر یہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ بتاتے ہیں، یہ غلط ہے، صحیح نہیں۔ صحیح کیا ہے؟ آپ نے سنا ابھی حدیث، اللہ کے نبی سے حضرت اسامہ ابن زید نے پوچھا کہ شعبان کے پورے مہینے میں اتنے زیادہ آپ کیوں روزے رکھتے ہیں رمضان کے علاوہ؟ تو اللہ کے نبی نے یہ جواب دیا وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اسی مہینے میں سال بھر کی جو رپورٹ ہے، سال بھر کے جو اعمال میرے ہیں، وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میری یہ خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی، مجھے نہیں معلوم پورے مہینے میں وہ کس دن ہے، اس لیے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتا ہوں کہ جس دن بھی وہ عمل پیش ہو میں روزے سے رہوں۔ یہ اس رات کی فضیلت نہیں ہے کہ اس رات میں عمل پیش ہو اللہ کے سامنے، پورے مہینے کی فضیلت ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ ہم میں سے کس کا عمل یا ہم سب کا عمل اس مہینے کی کس تاریخ کو، کس دن یا کس رات میں، دن کی بھی بات نہیں ہے، پورے شہر پورے مہینے میں کامن ہے، کسی بھی دن کسی بھی رات ہم میں سے ہر ایک کا عمل اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ تو اس مہینے کو بہت کیئر لے کر بڑے اچھے انداز میں گزارنا ہے۔ ایک تو یہ ہے اس مہینے میں روزے کی فضیلت جو اللہ کے نبی نے بتائی، اور دوسرے یہ بھی ہے کہ اب جو رمضان آ رہا ہے
اس سے پہلے آدمی تھوڑی تیاری کر لے، 2-4 روزے اس مہینے میں رکھ کر اپنے آپ کو تیار کرے۔ آدمی کچھ کام کرنے سے پہلے خود کو تیار کرتا ہے۔ اب دیکھیں گے کوئی میچ ہوتا ہے، میچ سے شروع ہونے سے پہلے لوگ پریکٹس کرتے ہیں، وارم اپ کرتے ہیں تاکہ بدن تھوڑا تیار ہو جائے اس کے۔ جو کوئی بھی شعبان کے مہینے میں کچھ روزے رکھ کر رمضان کے لیے پہلے ہی سے تیاری کرے گا، رمضان میں روزے اس کے لیے بہت اچھے رہیں گے، بہت اس کو مزہ آئے۔ اللہ کے نبی اسی لیے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ یہ تو آپ نے بات سنی، امام نسائی نے اس کو نقل کیا، بالکل صحیح حدیث ہے۔